اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اپنی 18ویں نشست 18th سیشن شروع کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم ابتدا کریں گے پچھلے سیشن کا یا پچھلی نشست کے خلاصے سے۔ پچھلی دفعہ ہم نے صحابہ کرام کی دوسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے کچھ تفصیل سے ذکر کیا تھا نجاشی کا اور اس کے دربار کا۔ ہم نے کچھ جدید تاریخ سے بھی، ہمارے پاس جو آج کل سورسز موجود ہیں ہسٹری کے، ہم نے ان سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ نجاشی، جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش میں نیگس کہتے ہیں، جس کا نام اسحمہ تھا، وہ کون تھا، وہ کس قسم کی عیسائیت میں یقین رکھتا تھا، کیا عقیدہ تھا اس کا۔ اور جب بالکل اختتام ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے اپنا پہلا یا دوسرا سیشن دہرایا تھا، جس کے اندر ہم نے کرسچینٹی کی 3 شاخوں کے بارے میں بات کی تھی، جن میں سے ایک شاخ جس کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، جو کہ موحد، میم واو ہے دال، یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کا تلفظ ہے موحد۔ موحد کا مطلب ہے ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے، یعنی عیسائیوں میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے جو 3 نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، اور جب نبی کے وسلم تشریف لائے تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ چند ایک ایسے لوگ تھے، عام طور پہ وہ پھر مسلمان ہو گئے، اور نجاشی ان لوگوں میں شامل تھا۔ ہم نے نجاشی کے علاوہ بھی کچھ اور ایویڈنسز ایسے دیکھے، مثال کے طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہراقل یا ہیراکلیس کی جو ملاقات ہوئی تھی ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، بعد میں اس وقت تو غیر مسلم تھے، لیکن اس ملاقات میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ کچھ ایک ایسا حوالہ بھی ملتا ہے کہ خود روم شہر میں ایسے کچھ چند ایک بشپس موجود تھے جو کہ اس قسم کے موحد تھے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھنے والے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چند ایک لوگ ایسے تھے، لیکن باقی جو عام عیسائی پبلک تھی یا عام عیسائی پادری تھے اس زمانے کے یا عام عیسائی علماء تھے، ان کا وہی ٹرینٹی کے اوپر، یعنی خدا ایک میں 3، اس طرح کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اس بارے میں بھی بات کی تھی کہ جو مسلمان حبشہ میں مقیم رہے وہ کتنے عرصے تک رہے، 10-12 سال کے درمیان، اور ہم نے اس کے بارے میں، ہم نے اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں سوچا تھا، وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ باقی مسلمان جو مکہ کے تھے وہ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی، لیکن کیا وجہ تھی کہ حبشہ کے مسلمان اس کے باوجود حبشہ میں رہے۔ ہم نے اس کے اوپر کچھ غور کیا تھا، اور سب سے آخر میں ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ مسلمانوں کو وہاں پہ کیا مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کی وجہ نجاشی کے لیے مشکلات تھی، کیونکہ نجاشی خود مسلمان ہو گیا تھا، اس کو کیا مشکلات پیش آئیں مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے لوگوں میں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن نجاشی کے خلاف انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں مسلمانوں کو ایک خوف محسوس ہوا کہ کہیں اگر نجاشی کو ہٹا دیا گیا یا خدا نخواستہ اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا۔ نجاشی نے پھر ان کے لیے کچھ بندوبست کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نجاشی کے اوپر وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ آج ہم بات کریں گے ان واقعات کے بارے میں کہ یہ مسلمان تو حبشہ میں تھے، یہ چلے گئے، پیچھے مکہ میں کیا ہو رہا تھا۔ آپ کو میں یاد دلا دوں، 2 سیشنز پہلے ہم نے بات کی تھی قصہ غرانق کی، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ نبی کے وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اس دوران میں انہوں نے کچھ آیات میں ذکر کیا قریش اور باقی جو عرب جن بتوں کو پوجتے تھے ان کا، اور بعد میں توحید کا ذکر کیا، اور آخر میں جو آخری آیت تھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اور جو قریش وہاں پہ غیر مسلم بیٹھے تھے مسجد الحرام میں، وہ اتنے مشہور ہو گئے تھے سورۃ النجم کی تلاوت سن کے کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب جب سجدہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن وہ ہڑبڑا کے اس کے بعد اٹھ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور بعد میں انہوں نے ایک کہانی گھڑ لی بیچ میں کہ جی وہ اصل میں جو انہوں نے بتوں کا بیچ میں ذکر کیا تھا، انہوں نے جو تعریف کی تھی بتوں کی۔ اس واقعے کے بعد اب یہ حبشہ کے مسلمانوں کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے، مکہ میں چند ایک مسلمان رہ گئے ہیں، کہا جاتا ہے 30، 35، 40 کے درمیان مسلمان مکہ میں رہ گئے، باقی سب حبشہ گئے چلے گئے، 100 کے قریب مسلمان چلے گئے۔ تو یہ جو مسلمان اب مکہ میں رہائش پذیر ہیں، قریش نے ان کے اوپر جس قسم کے ظلم و ستم وہ کر رہے تھے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 انتہائی مضبوط مشرک، انتہائی مضبوط کافر مسلمان ہو گئے۔ اب مضبوط سے میرا مطلب ہے
معاشرے میں انفلوئنس رکھنے والے لوگ، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، 2 مسلمان ہو گئے. ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی. آج ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے. ان میں سے پہلے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں ان کے بہت قریب تھے. یعنی ان کے درمیان میں عمر میں 1.5 سال کا فرق تھا. ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کی عمریں بہت بالکل برابر تھیں. حضرت عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی کئی بیویاں تھیں. حضرت حمزہ ایک دوسری بیوی سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، جیسے ہم نے بتایا کہ وہ جوان سال تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. جب ان کی پیدائش ہوئی اسی کی کچھ عرصے آگے پیچھے حضرت حمزہ کی پیدائش ہوئی ان کے دادا کے ہاں. تو تھے چچا رشتے میں، لیکن عمر میں بہت قریب تھے. اور ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. یعنی ایک ہی عورت نے دونوں کو دودھ بھی پلایا تھا. دونوں میں دوستی بھی تھی، محبت بھی تھی. لیکن حضرت حمزہ مسلمان بہرحال نہیں تھے. حضرت حمزہ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی طاقت، جسمانی طاقت اور ان کے رعب و دبدبے سے قریش کے باقی لوگ تھوڑے سے گھبراتے تھے. قریش میں چند ایک ایسے لوگ تھے، لیڈر قسم کے لوگ. پہلی بات تو یہ کہ حضرت حمزہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب عرب کی وہ ایک اسطوری شخصیت تھی. دوسری بات، وہ ویسے جسمانی طور پہ ڈیل ڈور ان کا مضبوط تھا، توانا، لمبے تڑنگے سے. اور تیسری بات، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ باقی قریش کے لوگ ان سے روب رکھتے تھے. حضرت حمزہ ایک دفعہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور مکہ کے لوگ اس طریقے سے شکار پہ جایا کرتے تھے. انہیں شکار کا شوق تھا، وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوہ صفا پہ تشریف فرما تھے، اور قریب سے ابو جہل کا گزر ہوا. ابو جہل اس دن خاص طور پہ اس کے اپنے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے بعد میں، خاص طور سے کچھ برے موڈ میں تھا، غصے میں تھا، یا اس کا کوئی اور مسئلہ تھا. ویسے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لان تان کرتا، لیکن اس دن خاص کوئی مسئلہ تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا. اور ایک روایت کچھ ایسی بھی ہے کہ اس نے مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا. پتھر مارا یا نہیں مارا، لگتا ہے کہ پتھر اس نے مارا نہیں، لیکن پتھر اٹھایا اور بہت گالیاں دی. مکہ میں اور لوگ یہ تمام معاملہ دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، عبداللہ بن جدعان، جو کہ قریش کے کبار لوگوں میں شامل تھا، اس کی کنیز بھی وہاں بیٹھی تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی معاملہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اب جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کچھ دیر کے بعد ابو جہل ٹھنڈا ہو گیا، چلا گیا. لیکن جو اس نے گالیاں دی اور جس قسم کی باتیں اس نے کی، کنیز نے وہ ساری باتیں سنی. اس نے جا کر، اب 2 مختلف روایت میں نے سنی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے جا کر بنو ہاشم کی عورتوں کو بتایا. دوسری ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی حضرت حمزہ کو بتایا. خیر، دونوں صورتوں میں حضرت حمزہ تک یہ بات پہنچی. اور جس انداز میں حضرت حمزہ کو بتایا گیا، ایسے کچھ بات کی گئی کہ تم کیسے مرد ہو، بنو ہاشم کے ایک شخص کو، عبد المطلب کے پوتے کو، تمہارے رضائی بھائی کو اس قسم کی گالیاں دی گئی ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی مردانگی کو بھڑکایا گیا، ان کی قبائلی حمیت کو، قبائلی عصبیت کو بھڑکایا گیا کہ تم کیسے آدمی ہو، کچھ نہیں کر سکتے. حضرت حمزہ نے یہ باتیں سنی. اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب ابو جہل یہ باتیں کر رہا تھا، کیا کسی اور نے بھی یہ بات سنی؟ بتایا گیا سب لوگ دیکھ رہے تھے، پورا مکہ دیکھ رہا تھا. یہ حضرت حمزہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ابو جہل کی تلاش میں گئے. ابو جہل اس وقت عام طور پہ جیسے بیٹھا کرتا تھا، یہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی محفل لگایا کرتے تھے، اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھا کرتا تھا. حضرت حمزہ ان لوگوں کے درمیان میں پہنچ گئے. ابھی ہاتھ سے کمان بھی نہیں رکھی تھی، ان جو شکار سے واپس آئے ہاتھ میں کمان بھی پکڑی ہوئی ہے. ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ابو جہل کے یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں. ان سب کے سامنے حضرت حمزہ نے ابو جہل کو کہا کہ اچھا، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، تم نے اسے یہی کچھ کہا ہے. ابو جہل ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ نے اپنی کمان جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے زور سے ماری اسے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا خون بھی نکل آیا، ٹھیک ٹھاک زور سے.
اب جو ہی حضرت حمزہ نے ماری، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا غالباً غصے میں، کیونکہ بعد کی جو حضرت حمزہ کے اپنے الفاظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غصے میں کہا، ان کا مطلب نہیں تھا یہ کہنا، ان کے منہ سے نکل گیا حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان نہیں تھے، نہ اسلام لائے تھے، نہ ان کا کوئی ارادہ تھا، لیکن اس غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے اس کو اس لیے گالی دی ہے کہ وہ مسلمان ہے، چلو میں بھی مسلمان ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ زور سے کمان ماری۔ بنو مخزوم جو کہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اس کے باقی لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہ سب کھڑے ہو گئے، بھائی ان کے قبیلے کے آدمی کو چوٹ لگی ہے، مارا بنو ہاشم کے آدمی نے ہے، بنو ہاشم سے ویسے بھی ان کی بنتی ہے، اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر ابو جہل نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، رہنے دو ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو رہنے دو، کیونکہ میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، رہنے دو۔ تو اب پھر وہ لوگ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت حمزہ واپس گھر آئے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے یہ برسر عام میں نے کیا کہہ دیا، میں نے سب کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ایک دفعہ میرے منہ سے بات نکل گئی تو میں واپس نہیں لے سکتا، لیکن میں تو مسلمان نہیں ہوں، نہ میرے دل میں اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو یہ کیا کروں اب میں؟ وہ پوری رات جاگتے رہے اور سوچتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قریش اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے تھے، لیکن ان کا یقین کچھ اس قسم کا تھا کہ بجائے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے، وہ ان دیویوں کے راستے سے بات کرتے تھے، ان کے واسطے سے بات کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے اس دن ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں، اگر تو یہ معاملہ صحیح ہے تو اس کے لیے میرا دل کھول دے، نہیں تو مجھے موت دے دے۔ اب رات گزر گئی، صبح پریشانی کی حالت میں حضرت حمزہ تشریف لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے، انہوں نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں نے یہ کہہ دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہی کیا جو کہ انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے اپنے اس عزیز کے سامنے اسلام پیش کیا، حالانکہ اسلام کے بارے میں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام پیش کیا، انہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتایا، وہی تمام باتیں جو ویسے اس سے پہلے وہ کر چکے ہوں گے انہوں نے دوبارہ کی، بتایا کہ کتنی بری بات ہے بتوں کو پوچھنا، اس میں کیا بالکل حقیقت نہیں ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ بت کہاں سے آ گئے بیچ میں۔ خیر انہوں نے وہ ساری باتیں کی، قرآن شریف ان کے سامنے پڑھا، اور حضرت حمزہ کا دل کھل گیا، حضرت حمزہ نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ یہ واقعہ ہے سن 6 مجھ سے غلطی ہوگی، ہجری نہیں 6 نبوی ہے، ہجرت کے بعد کے سالوں کو ہجری کہا جاتا ہے، ہجرت کے پہلے کے سالوں کو نبوی کہا جاتا ہے، یعنی نبوت کے بعد کا، یہ نبوت کا 6واں سال ہے، میری غلطی ہے، میں انشاءاللہ اس کی تصحیح کر دوں گا، اور ذوالحج کا مہینہ تھا یہ۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا، قریش کو پتہ چلا کہ حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور واقعی اب نبی کے وسلم کے پاس رہتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب یہ کوئی معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا کبار میں مطلب بڑے لوگوں میں ایک شخص تھا جو اسلام لایا۔ اس کے فوراً بعد ایک روایت ہے کہ صرف 3 دن کے اندر، دوسری روایتوں میں آتا ہے چند دن کے اندر، حضرت عمر کا اسلام۔ اس کے بارے میں 3-4 روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، وہ دعا ہے اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ رب العزت اسلام کو عزت عطا فرمائیے ان 2 لوگوں میں سے اس شخص سے جو آپ کے لیے زیادہ محبوب ہے۔ کون سے 2 شخص؟ ابی الحکم بن ہشام۔ یہ ابی الحکم بن ہشام کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ ایک ابو جہل کیونکہ وہ بڑا طاقتور شخص ہے مکہ میں، دوسرا شخص عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو آپ کے لیے زیادہ محبوب ہے میرے رب،
اسلام کو اس شخص سے عزت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. اس سے پہلے حضرت عمر کے اوپر کچھ اور واقعات گزر چکے تھے. حضرت عمر کو اسلام سے پہلے عادت تھی شراب پینے کی. تو ایک رات وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شراب پینے کے لیے، جو بھی اس زمانے کے لوگ اکٹھے ہوا کرتے، جو بھی ان کا طریقہ تھا، وہ نکلے تو پتہ چلا کہ ان کے دوست اویلیبل نہیں تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا پھر اس کا فائدہ نہیں، پھر میں کہیں اپنی یہ جو مجھے میرا دل چاہ رہا ہے اس طرح دوستوں میں بیٹھنے کا یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، میں اس کو کسی اور طریقے سے غلط کرتا ہوں. وہ انہوں نے سوچا کہ وہ مسجد الحرام یعنی کعبہ کے ارد گرد چلے جائیں، وہاں جاتا ہوں، طواف وغیرہ کرتا ہوں تاکہ میرا ذہن اس چیز سے ہٹ جائے. تو وہ کعبہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر رات کا وقت ہے، تاریکی، اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے. قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ آج تو یہ شخص میرے ہاتھ چڑھ گیا، اس نے قریش میں بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، آج میں کچھ کرتا ہوں، کوئی شرارت، کوئی تکلیف پہنچانا، کچھ اذیت، کچھ ان کے ذہن میں کچھ آئیڈیا ہے، کچھ کرتے ہیں. ایک روایت میں کچھ ایسا ہے کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے یا کچھ ایسے سائے میں چھپ گئے کہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد حضرت عمر نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے اکیلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. یہ حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے حضرت عمر سے پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو کلام اتنا خوبصورت سا یہ شخص پڑھتا ہے. اب آپ لوگ دیکھیے کہ ہم کون سے خوبصورت تلاوت والے قاری حضرات ہیں. عبد الباسط، جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا عبد الباسط کی تلاوت، یا جو ذرا جمع سال ہیں انہیں العفاسی، ان کی تلاوت پسند ہوگی. کسی قاری کی تلاوت ہم سنتے ہیں اور بڑی مشہور ہو جاتے ہیں، یا شیخ سدیس کی بڑی مشہور ہے. ہم تلاوت سنتے ہیں اور ہم پر قرآن شریف کا وہ اثر ہوتا ہے اس خوبصورت ترتیل کے ساتھ کی گئی تلاوت سے. سوچئے اللہ کے نبی کی زبان سے کی گئی تلاوت کا کتنا فرق پڑے گا. حضرت عمر نے وہ تلاوت سنی تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کہاں سے آتا ہے شخص کے پاس، کہاں سے آتا ہے. اگلی جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقول رسول کریم. یہ حضرت عمر کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے کہ یہ ایک بہت کریم معزز رسول کا قول ہے، پیغمبر کا قول ہے. حضرت عمر کے ذہن میں فوراً یہ بات ہے کہ اچھا تو یہ تو شعر نما کوئی چیز ہے. اگلی آیت ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ شخص میری دل کی باتیں سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کاہن ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ جسے ہماری زبان میں ڈبہ پیر کہا جاتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے، جنوں سے جو رابطہ رکھتے ہیں کسی کے دل کی بات معلوم کرنے کے لیے. یہ عامل بنگالی اس طرح کے جو آپ دیکھتے ہیں نا دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو عربی میں کاہن کہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ شخص کاہن ہے. اگلی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی تذکرا یتذکروا تذکرا، اس کا مطلب ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ پھر اچھا ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، شاعر کا قول بھی نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگلی آیت ہے تنزیل من رب العالمین. یہ عالمین کے مالک کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس میں اس کی ہمارے پاس اس کی تفسیر میں جانے کا اتنا وقت نہیں ہے، لیکن تنزیل جو لفظ ہے یہ نزلہ کی ایک خاص شکل ہے. اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا. تنزیل من رب العالمین، کیونکہ قرآن شریف جب نازل ہوا تھا اس کی شان نزول پتہ چلتی ہے نا ہر آیت کی، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا. اس کے بعد حضرت عمر کے ذہن میں ایک اور سوال اٹھا کہ اچھا کیا یہ ممکن نہیں کہ اس شخص نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہو. اگلی آیت ہے
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم اسے اس کے دائیں طرف سے پکڑیں گے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ تو ہم اس کی شہرت کاٹ دیں گے. یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کرنے کی کوشش بھی کرے کہ اس قرآن شریف کو اپنی طرف سے گھڑنے کی کوشش کرے تو اس کا یہ حشر کریں گے اللہ رب العزت. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور تم میں سے کوئی اس چیز کو روک نہیں سکے گا. پھر حضرت عمر نے تمام باتیں سنی اور کہا کہ یہ تو میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس شخص کی وساطت سے. یہ گفتگو کون کر رہا ہے مجھ سے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے بول رہا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ تھی کہ میرے دل میں اسلام اتر گیا. اسلام لائے نہیں لیکن میرے دل میں اسلام اتر گیا. چند دن گزرے، ابو جہل نے، باقی قریش بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعلان کیا کہ میں اس شخص محمد سے تنگ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ سے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو ایسا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں ایک بہت بڑے انعام کا، جو شخص جا کر نبی کے وسلم پر حملہ کرے گا میں اس کو دوں گا 100 اونٹ اور پتہ نہیں کتنے اوقیہ چاندی بھی دوں گا اور یہ بھی کروں گا، یعنی بہت سارے پیسے ویسے. حضرت عمر اس وقت کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اب حضرت عمر چلتے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر کی ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا. ان کا نام ہے حضرت نعیم. حضرت نعیم لکھا جاتا ہے جیسے نعیم لیکن تلفظ ہے اس کا نعیم. ان سے ملاقات ہوئی. اب یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی نیام میں سے تلوار نکال کر ہاتھ میں سامنے رکھ کر شہر کے درمیان میں چل رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ نیام سے تلوار نکالی جاتی ہے کسی کو دھمکی دیتے وقت یا حملہ کرتے وقت. تو حضرت نعیم نے یہ دیکھا اور کہا کہ عمر کیا مسئلہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بس یہی، میں ابو طالب کا بھتیجا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پاس جا رہا ہوں، آج یا میں یا وہ. حضرت نعیم نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں اس معاملے میں، مجھے کسی طریقے سے ان کی توجہ بٹانی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو کیا تم بنو ہاشم سے بچ سکو گے؟ وہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ ڈرانے کی کوشش کی. حضرت عمر نے جواب دیا کہ اچھا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو. حضرت نعیم نے کہا کہ اچھا یہ تو اب اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، اب کیا کروں، کس طریقے سے میں نبی کے وسلم کو جا کے اطلاع دے سکوں کہ ہونے والا ہے اور ہر کسی طریقے سے حضرت عمر کو ان کے ارادے سے باز رکھوں. تو انہوں نے کہا کہ آخر میں ان کے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہی تھی کہ تم نے بلکہ اپنے خاندان کی خبر کیوں نہیں لی؟ پہلے اپنے خاندان کو تو جا کے دیکھو، پہلے اس مسئلے کو تو حل کرو. حضرت عمر نے کہا کیا مطلب میرا خاندان؟ کہا کہ تم اپنی بہن کا گھر دیکھو. حضرت عمر کو یہ سنا تو انہوں نے وہیں سے رخ موڑا، اپنی بہن کے گھر گئے. حضرت عمر کی بہن کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، صحابیہ تھی، اسلام لے آئی تھی. اور ان کی بہن کے شوہر کا نام تھا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سعید بن زید کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سعید بن زید، یہ جو ان کا دوسرا نام ہے نا، زید کے والد کا نام زید، یہ کون سے زید ہیں؟ کسی کو معلوم ہے یہ کون سے زید ہیں؟ یہ ہم نے بالکل ابتدا میں جب ہم سیرت شروع کر رہے تھے تو پہلے یا دوسرے سیشن میں غالباً ہم نے بات کی تھی کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اسلام لانے سے پہلے مسلمان تھے. ان کا نام تھا حنفاء. حنفاء کہا کرتے تھے. ہم نے 4 یا 5 لوگوں کے بارے میں ایسے بات کی تھی. ان لوگوں میں سے ایک شخص جو کہ اسلام آنے سے 5 سال پہلے وفات پا چکے تھے، ان کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل، جو کہ بالکل موحد تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا. وہ مکے والوں کو منع کیا کرتے تھے بتوں کی پوجا سے. نبی کریم نے ان کے بارے میں بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ جنت میں ہیں. اور حالانکہ ان کی نبی کریم سے ملاقات جب ہوئی اس وقت نبی کریم نبی نہیں تھے، اسلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے وہ، لیکن ان کے بارے میں نبی کریم نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت سعید نے پوچھا میرے والد کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن اپنے اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ اکیلا شخص ایک امت ہوگا، ایک امت جس کا کوئی نبی نہیں، ایسا مسلمان. ان کے بیٹے تھے حضرت سعید، اور ظاہری بات ہے اپنے والد سے انہوں نے جو تربیت حاصل کی ہوگی، حضرت سعید اسلام لائے. حضرت سعید اور حضرت فاطمہ اپنے گھر میں نئے مسلمانوں کی حیثیت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کی تعلیم کے لیے تعینات کیا گیا تھا حضرت خباب بن الارت کو.
حضرت خباب وہی صحابی ہیں جو کہ غلام تھے، ایک لوہار کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے، اور ان کے مالک ان کو اذیت دینے کے لیے ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا کرتے تھے. یہ وہی صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت. تو حضرت خباب اس وقت حضرت سعید اور ان کی اہلیہ کو تعلیم دے رہے تھے. اب یہ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بیشتر لوگوں نے پہلے سنا ہوگا، اس میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چند منٹ رک کر ہم غور کریں. یہ سین کیا ہے؟ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، دروازے کے قریب وہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضرت خباب دین کا علم سکھا رہے ہیں، قرآن شریف سکھا رہے ہیں ان دو نئے مسلمانوں کو. ذرا اس کے اوپر غور کیجئے، میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر واپس. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا زور سے، تو فوراً حضرت خباب کو حضرت سعید نے چھپا دیا، پردے کے پیچھے، کمرے میں، کوٹھڑی میں، جو بھی کسی طریقے سے چھپا دیا. اور قرآن شریف اس وقت پتھر پہ یا ہڈی پہ یا چمڑے پر جیسے بھی لکھا گیا تھا اس کو رکھ کر حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے لباس کو اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ نظر نہ آئے. اور اس کے بعد پوچھا کہ ہاں جی عمر آپ آئیے. حضرت عمر اندر آئے اور نے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی جو میں سن رہا تھا تم سے، یہ کس قسم کی آواز تھی؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، مجھے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو. بے دین کا مطلب تم لوگ اسلام لے آئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آ گئے ہو. تو انہوں نے شروع میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے آپ کو کس نے کہہ دیا آپ کو، یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کچھ کی. اس پر حضرت عمر غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت سعید پر جو ان کے بہنوئی تھے ان کے اوپر حملہ کیا، مارنے کے لیے، مکہ مارنے کچھ کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا. حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ درمیان میں آ گئی، تو جو بھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ حضرت سعید کے بجائے ان کی بہن کو لگا، اور وہ ایسے لگا کہ ان کا ہونٹ کٹ گیا یا ان کے چہرے پہ کوئی ایسی چوٹ آئی کہ ان کا خون نکل آیا. تب حضرت فاطمہ اور حضرت سعید نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر وہ دونوں شیر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہمیں اس لیے تم ہم پر حملہ کر رہے ہو عمر، اگر حق تمہارے دین کے سوا کسی اور دین میں ہو تو ٹھیک ہے ہم اسلام لائیں، کر لو جو کرنا ہے تم نے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک تو یہ لوگ اڑ گئے ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے میری بہن کو چوٹ لگی ہے تو ان کو تھوڑی سی خجل بھی محسوس ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ یہ کیا چیز تھی جو پڑھ رہے تھے. اگلی بات غور سے سنیے گا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی جب تک تم غسل نہ کر لو. حضرت عمر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی مان لی اور غسل بھی کیا، اور پھر آئے اور یہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. سورہ طٰہٰ انہوں نے پڑھی. حضرت عمر کے اوپر اس کا بہت اثر ہوا اور کہا کہ بخدا یہ اسلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ان کے دل میں اسلام آ گیا اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلے گئے. لیکن وہ کہانی ہم بعد میں جاری رکھیں گے. میں یہاں پر رک کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس صورتحال کے بارے میں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کو اسلام کے بیسک احکامات کا علم تھا. مثال کے طور پہ قرآن شریف کو اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور حضرت خباب کو تعینات کیا گیا تھا ان کو اسلام سکھانے کے لیے. ایسے حالات میں جب کہیں بھی کوئی مسلمان پکڑا جائے تو اسے مار پڑتی تھی. ایسے حالات میں جہاں برسر عام اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کی تعلیم، اسلام کی تعلیم جاری تھی. اتنے خطرے کے باوجود جو شخص مسلمان ہوتا تھا کسی نہ کسی کو تعینات کیا جاتا تھا کہ آپ ان کو اسلام سکھائیں گے، ان کی تربیت آپ کریں گے. اور ظاہری باتیں کرنے والے وہ لوگ ہوتے تھے جو زیادہ عرصے سے مسلمان تھے، جنہیں علم حاصل کرنے کا زیادہ عرصے تک موقع ملا ہوتا تھا. تو یہ جو تعلیم کا جاری رہنا ہے یہ اسلام کا حصہ ہے. ان لوگوں کے لیے بھی جو مسلمان ہیں آلریڈی اور ان کے سامنے یہ فرصت اویلیبل ہے یا ان کے سامنے یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نیا نیا اسلام لاتے ہیں. تعلیم اسلام کا حصہ ہے. یہ وہ چیز نہیں جو کبھی کبھی ہمارا دل چاہے تو ہم حاصل کر لیں. میں ظاہری بات ہے دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں.
یہ اسلام کا حصہ ہے. اور دنیاوی تعلیم بھی جب حاصل کی جائے اس نیت سے کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکیں گے, وہ بھی عبادت ہے. لیکن بہرحال تعلیم, اسلام کی تعلیم, دین کی تعلیم اسلام کا حصہ ہے اور ہم سب پر لازم ہے. حضرت عمر اس کے بعد تشریف لے گئے نبی کے وسلم کی تلاش میں. حضرت خباب بلکہ خود باہر نکل آئے اور انہوں نے خود لے کے گئے کہ بخدا میں نے نبی کے وسلم کی وہ دعا سنی تھی. انہوں نے چند دن پہلے دعا کی تھی جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو آپ کے قریب ہے یا اللہ اس سے اسلام کو عزت عطا فرمائیے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے, تو آپ آئیے میرے ساتھ. حضرت عمر کو لے کر وہ گئے کہاں پر؟ دارالارقم میں. دارالارقم جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر تھا وہ, جہاں پہ جو کشادہ گھر تھا, وہاں پہ مسلمان تعلیم حاصل کیا کرتے, نبی کے وسلم موجود تھے. جب یہ وہاں پہنچے صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ حضرت خباب کس کو لے آئے ہیں؟ یہ تو عمر ہے, یہ تو اسلام کے دشمن ہیں, اور یہ تو مطلب ہم میں سے کئی بیشتر صحابہ ایسے ہیں جن سے لڑ بھی نہیں سکتے. تو خیر وہ اندر تشریف لا رہے تھے تو حضرت حمزہ کو بتایا گیا اور نبی کے رسول کو بتایا گیا. حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دیجئے, اگر تو خیر سے آئے ہیں تو بہت اچھے, اگر نہیں تو انہی کی تلوار لے کر انہی کے اوپر چلا دیں گے. حضرت حمزہ بھی اسی پائے کے آدمی تھے. حضرت عمر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کپڑا یوں پکڑا اور جھٹک کے کہا کہ کب تک تم کفر میں رہو گے, کب تک؟ کہا کہ تمہیں ہدایت ملنی چاہیے, تم ایسے شخص کو ہدایت ملنی. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس پہ صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ کچھ ایسے اثرات ملتے ہیں کہ وہ آواز دور دور تک گئی. اس کے بعد وہ گھبرا کے تتر بتر ہو گئے وہاں سے کہ بھائی یہ آ جائیں گے کچھ لوگ. اتنی زور سے نعرہ لگایا, اور اسلام کو اس کے بعد عزت ملی. یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت عرصے بعد جب حضرت عمر کی کو خنجر لگے تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس وقت اس چیز کا ذکر کیا کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت بخشی ہے. اس وقت سے اب تک اسلام عزت کی حالت میں ہے. حضرت عمر کے بہت سے فضائل ہیں, میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک سب سے پہلے یہ کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کیوں اس طریقے سے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کھل کے کرنا چاہیے, ان کفار کے سامنے کھل کے کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ ایسے نکلے کہ وہ 40 کے قریب آدمی تھے, 2 صفوں میں تھے. ایک صف میں سامنے تھے حضرت حمزہ, دوسری صف میں سامنے تھے حضرت عمر, اور وہ سب کے سامنے قریش کے سامنے چلتے ہوئے مسجد الحرام تک گئے, ان کے سامنے برسر عام نماز پڑھی پہلی دفعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس وقت لقب دیا فاروق. فاروق مطلب وہ, اس کے دو مفہوم ہم لے سکتے ہیں, وہ جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں, اور وہ جو صحیح اور غلط میں فرق دوسروں کے لیے واضح کر دیں. الفاروق, عمر الفاروق. دوسری چیز جس کا میں ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار فضائل و برکات ہونے کے باوجود یہ حدیث شاید ہمیں کچھ اندازہ دے سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لقد كان فيما كان قبلكم من الامم ناس محدثون, تم میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو محدثون تھے. محدثون کا مطلب مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایسے لوگ جو نبی نہیں تھے لیکن فرشتوں کا ان سے تعلق ہوتا تھا, فرشتوں کی پیغام رسانی ان کے ساتھ ہوتی, نبی نہیں تھے وہ. کچھ چند ایک ایسے لوگ گزرے ہیں پچھلی امتوں میں, بنی اسرائیل میں کہیں ایسے لوگ گزرے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي, اور اگر ہماری امت میں, میری امت میں کوئی ایسا ہوتا, احد, کوئی ایک بھی ایسا ہوتا, فَإِنَّهُ عُمَرٌ, تو پھر وہ عمر ہوتا. حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ بات اگر ہم کر دیں تو اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کتنے فضائل ہیں ان کے. خیر, ابھی جو ہم سیرت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس میں سے گزریں گے. ہمارے سامنے اور بھی واضح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے
عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے جب عمر بن خطاب کو چنا تو کیسے ہمارے سامنے ان کی زندگی میں یہ واضح کر دیا کہ کیوں وہ زیادہ محبوب تھے. جب قریش کے سامنے اب یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب عمر اور حمزہ جیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کا واحد طریقہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اس کے بارے میں قرآن شریف میں ایک آیت بھی آتی ہے. انہوں نے مل کے ایک تجویز پیش کی کہ انہیں قتل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ابو طالب سے جا کے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ وہی وجہ ہے نا کہ جن کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم قتل کریں گے تو پورا بنو ہاشم بنو عبد مناف ہم پر حملہ کر دیں گے. تو ہم ابو طالب سے بات کرتے ہیں. ابو طالب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو طالب، یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مسئلہ پیدا کیا ہے. ہم آپ کو حل اس کا یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے جوان مردوں میں سے ایک، کہا جاتا ہے عمارہ بن ولید کا ذکر ہو رہا تھا، یہ آپ کو دیتے ہیں. اس کے بدلے اب ہم سسن کو ہمارے حوالے کریں. یہ جو لڑکا ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کا بیٹا، یہ دفاع کرے گا تو آپ کا کرے گا. مطلب بالکل جو قبائلی عصبیت حمیت بھی اس کی جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہوگی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو ختم کریں گے. لیکن ختم بھی ہم خود نہیں کریں گے، ہم اور عرب کے کسی قبائل میں سے کسی لوگوں کو بلائیں گے، وہ ان کو ختم کریں گے. لیکن آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے بیٹے کے بدلے ایک بیٹا. ابو طالب نے جواب میں کہا یہ کتنی غیر انصاف قسم کی بات تم کہہ رہے ہو. تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں. میرا بیٹا، بھتیجے تھے لیکن بیٹا، میرا بیٹا مجھ سے لیتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو. اس میں مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو اس سے پہلے بڑے نرم خو بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ابو طالب بخدا یہ انصاف کی بات ہے. ابو طالب نے کہا کہ مجھے نہیں منظور. انہوں نے پھر دھمکی دی کہ ہم اس صورت میں نہ صرف آپ سے بلکہ آپ کے پورے قبیلے سے بائیکاٹ کر دیں گے. ابو طالب نے اس کے بعد یہ سمجھا کہ یہ دھمکی ان کی بہت سیریس ہے. ابو طالب نے تمام ان لوگوں کو جمع کیا جن کا تعلق بنو ہاشم اور بنو عبد مناف سے تھا، یعنی ایک خاندان کے تمام لوگ. ان سب سے ابو طالب نے عہد لیا کہ اپنے قبیلے کے اس شخص کی وہ حفاظت کریں گے. اس میں چند ایک مسلمان تھے، بیشتر غیر مسلم تھے. تو ان مسلمانوں اور غیر مسلموں سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ نبی کے وسلم کی حفاظت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبیلے کا آدمی ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی کے وسلم کی حفاظت ان کی پوری زندگی میں مختلف طریقوں سے کی. ان میں سے اس وقت جو طریقہ تھا وہ قبائلی حمیت تھا. ان سب نے مل کر یہ پیمان کیا اور مشہور کر دیا، اعلان کر دیا کہ کہیں بھی کوئی بھی شخص سن لے آپ ہمارے قبیلے کے کسی آدمی پہ حملہ کریں گے، نبی کے وسلم پہ حملہ کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس پیمان کے بعد قریش اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اب کوئی حل نہیں رہا، اب ہم باقاعدہ ایک بائیکاٹ کرتے ہیں. انہوں نے مل کر ایک صحیفہ لکھا، یعنی یوں سمجھے ایک معاہدہ لکھا، کاغذ کے اوپر ایک معاہدہ لکھا. اس معاہدے میں انہوں نے کہا کہ ہم سب، یعنی وہ قریش کے تمام قبیلے بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کے علاوہ تمام مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے گا نہیں، ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ان کو ہم بالکل محصور کر دیں گے حتیٰ کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں. جب ابو طالب نے یہ بات سنی، انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مکہ میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمیں خطرہ ہے. کیونکہ ان کو ڈر کچھ ایسا بھی ہوا کہ جب میرے خاندان کے لوگوں پر بھی اس قسم کے مسائل آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تنگ آ کر نبی کے وسلم پر خود حملہ کر دیں. تو انہوں نے اس پریشانی کی وجہ سے یہ کرنا شروع کر دیا کہ نبی کے وسلم جہاں پر رات کو سوتے تھے، ابو طالب وہ جگہ دیکھتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد آ کے کہتے تھے، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں سو رہے ہیں، خاموشی سے آ کے کہتے تھے آپ اٹھ جائیے، وہاں جا کے سو جائیے. اپنے بیٹوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے پوتوں میں سے کسی کو کہہ کے کہتے تھے تم اس کی جگہ آ کے سو جاؤ، تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. اتنی زیادہ پریشانی تھی انہیں. ابو طالب مکہ میں رہائش پذیر تھے، لیکن جب ان کو محصور کر دیا گیا تو ابو طالب
بنو ہاشم کے باقی لوگ اور بنو عبد المناف کے تمام لوگ ایک گھاٹی میں، گھاٹی کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ، ایک گھاٹی میں آ کر، جو کہ اس سے پہلے عبد المطلب کی ملکیت تھی، اس میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، خیموں میں، گھروں میں، جو بھی ان کے پاس موجود تھا اس حالت میں وہاں رہنا شروع ہو گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے باقی مکہ میں انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ جب یہ وہاں پر آ گئے تو مکہ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی باہر سے قافلہ بھی آئے تو اس کا سامان ان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو جو قافلہ آتا تھا اس پہ غلہ ہوتا تھا یا مثال کے طور پہ اور کوئی سامان ہوتا تھا، مکہ کے لوگ پہلے وہ خرید لیتے تھے۔ اگر بنو ہاشم کا کوئی شخص وہاں جاتا بھی تھا تو ابو جہل وہاں پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کیا بیچ رہے ان کو، میں تمہیں دگنی قیمت دیتا ہوں، وہ خود خرید لیتا تھا، یعنی اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے ان تک نہیں پہنچنے دینا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد مناف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی اس میں شامل تھی، ان تمام لوگوں کے پاس کھانا بالکل ختم ہو گیا، غلہ بالکل ختم ہو گیا، اناج نہیں تھا، بھوک شدید ہو گئی۔ اور اس ظلم کی وجہ سے جو کہ 2 سے 3 سال تک رہا، تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کم ایسے واقعات موجود ہیں مستند سیرت میں موجود جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گھاٹی میں کیا ہوا۔ گھاٹی کو عربی میں کہتے ہیں شعب، شعب، شین این بے، شعب، شین کے اوپر زیر ہے، شعب۔ تو اس گھاٹی میں جو کچھ ہوا ہمارے پاس بہت کم تفصیل ہے۔ ایک وجہ تو ظاہری بات ہے یہ ہے کہ جو لوگ اس گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے وہ فوت ہو گئے، وہ آگے وہ روایت بیان نہیں کر سکے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سوچیں اس وجہ کے بارے میں۔ کیا وجہ ہے کہ بہت کم روایت ہمیں ملتی ہیں شیب ابی طالب کے 2 سے 3 سالوں کے بارے میں؟ کیا وجہ ہوگی؟ بالکل، جب برے حالات آتے ہیں نا تو بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو برے حالات گزرے تھے ہماری حافظے سے وہ چیزیں ہٹ جائیں، اور ان کے بارے میں بات کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ جو تکلیفیں اس وقت مسلمانوں پر آئیں یا غیر مسلموں پر بھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف ایک دعا کی۔ اس دعا میں قریش نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، ان کے اوپر اس قسم کا عذاب نازل کیجیے تاکہ انہیں پتہ چلے ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ قحط آیا اور قریش کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ جو چیزیں کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو یا بنو ہاشم کو اور بنو عبد المناف کو نہ ملے، وہ انہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ ایک شخص کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس کو اتنی شدید بھوک لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہ اس نے چمڑا لیا، چمڑا اس کو ابالا اور نگل لیا تاکہ اس کے پیٹ میں جو تکلیف تھی وہ ختم ہو سکے۔ اس کے بعد قریش نے کچھ پیغام بھیجا نبی کے وسلم کی طرف اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو یہ قحط آ رہا تھا یہ معاملہ کچھ ٹھیک ہو سکے۔ اس کے باوجود مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور یہ مسلمان نہیں تھے۔ میں نے یہ آپ کے سامنے 5 نام ذکر کیے، ان کے علاوہ اور بھی تھے، لیکن 5 نام اہم ہیں۔ ان میں ایک شخص ہے ہشام بن عمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، پھوپھی زاد بھائی، لیکن چونکہ اس کے والد بنو ہاشم سے نہیں تھے اس لیے یہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتا تھا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص تھا جس نے گوارا یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ باقی تکلیفیں برداشت کرے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون سا آدمی ہوگا؟ بنو ہاشم کا آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا ظاہری بات ہے، لیکن اس نے، وہ ڈرپوک تھا، اس نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تکلیفیں برداشت کرے۔ وہ مکہ میں رہتا تھا، اس نے مکہ والوں کو کہہ دیا کہ باقی بنو ہاشم جو کریں سو کریں، میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ ابو لہب وہیں مکہ میں باقی سب کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن یہ کچھ اور غیر مسلم تھے۔ زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، اس کا نام بعد میں بھی آئے گا، ابو البختری، اس کا نام بھی آئے گا بعد میں، اور زمع بن اسود، یہ 5 لوگ۔ ان کے علاوہ ایک اور بھی تھا، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ دیکھتے تھے انہیں بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی اس گھاٹی سے، جو بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے، انہیں عورتوں کے رونے کی آواز آتی تھی، انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو مطعم بن عدی اور حکیم بن حزام یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹ لیتے تھے اپنے پیسوں سے،
اس کے اوپر بہت سارا غلہ لاتے تھے. اس کے بعد گھاٹی کے قریب آتے تھے اور ان کو زور سے پیچھے سے مارتے تھے. کبھی کبھی رات کے وقت کہ وہ بھاگتا ہوا اونٹ اندر چلا جائے. وہ گھاٹی میں جاتا تھا, لوگ اس اونٹ کو دیکھتے تھے, پکڑتے تھے, وہ غلہ ان کے استعمال میں آتا تھا. اس کے بعد پھر وہ اونٹ بھی ان کے استعمال میں آتا تھا. اس اونٹ کا چمڑا, اس اونٹ کا گوشت وہ سکھاتے تھے, کئی ہفتوں تک استعمال کرتے تھے. حکیم بن حزام اور مطعم بن عدی اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے. حکیم بن حزام کی پھوپھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان 2-3 سالوں میں بہت تکلیفیں اٹھائیں, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ کہ ان واقعات کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو ہمیں اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بوائکاٹ چلتا رہا 2-3 سال تک, لیکن ختم کیسے ہوا؟ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ جو صحیفہ لکھا تھا نا ان لوگوں نے, وہ جو ایک کانٹریکٹ سا لکھا تھا, اس کو انہوں نے ایک چمڑے کے ایک پاؤچ میں ڈال کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطلاع دی کہ اس کو دیمک نے یا کیڑوں نے چاٹ لیا ہے, وہ کاغذ کھا لیا ہے, سوائے ان الفاظ کے بسمک اللہم. یہ صرف الفاظ باقی ہیں, باقی سب کا سب صحیفہ چاٹ لیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جا کے حضرت ابو طالب کو بتائی کہ چچا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے, آپ جا کے قریش کو کہیے کہ یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. ظاہری بات ہے مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر انہیں یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا, ہمارے اوپر جو محصوری انہوں نے تاریخ کی ہوئی ہے ختم کرنی ہوگی. تو ایک طرف یہ ہو رہا تھا, حضرت ابو طالب نے جانا تھا یہ بات کرنے کے لیے. دوسری طرف اللہ رب العزت نے ہشام بن عمر کے دل میں یہ بات ڈالی, اور وہ شریف النفس آدمی تھا, مسلمان نہیں تھا, لیکن کفار میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, کفار میں بھی کچھ نیک دل لوگ ہوتے ہیں. ہشام بن عمر نے کہا کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ میں دیکھتا ہوں بنو ہاشم جو میرے رشتہ دار ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو وہ گیا زہیر بن امیہ کے پاس, اسے معلوم تھا, اب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص کیسا ہے, فلاں شخص کیسا ہے. وہ زہیر بن امیہ کے پاس گیا, اس نے کہا زہیر کتنی بری بات ہے, تم سوچو ہمارے رشتہ دار ہیں نا, تمہارے ماموں, کہ یہاں کھا پی کر تم موٹے ہو رہے ہو, دیکھو وہاں پہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. زہیر نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ایک آدمی ہوں. تو زہیر نے کہا تم ایک نہیں 2, میں بھی ہوں تمہارے ساتھ. زہیر نے کہا تیسرا آدمی تلاش کرو. ہشام نے کہا ٹھیک ہے. اسے معلوم تھا کہ تیسرا آدمی کون ہوگا. وہ گیا مطعم بن عدی کے پاس. یہ مطعم بن عدی بہت اہم شخص ہے مکہ میں اور مسلمانوں کے لیے بھی. مطعم کا بیٹے تھے جو صحابی ہیں بڑے مشہور, حضرت جبیر بن مطعم. چند ایک لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. دوسری بات مطعم کی یہ اہم ہے کہ مطعم فوت ہو گیا تھا, مر گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. لیکن غزوہ بدر میں جب مسلمانوں نے 70 لوگ اسیر کے طور پہ آئے تھے, اسیر کو اردو میں کیا کہتے ہیں, قیدی کے طور پہ مسلمانوں کے پاس آئے تھے. تو یہ ان قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا آج اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں صرف اس کے ایک لفظ پر ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی ایک غیر مسلم کے بارے میں اتنی بڑی بات, یعنی دنیاوی لحاظ سے اس کو ایک عزت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. یہ غلہ بھی بھجوایا کرتا تھا. اور یہاں پر بھی جب ہشام اس کے پاس گیا, ہشام نے کہا کہ محترم یہ دیکھیے کیا معاملہ ہے, بنو ہاشم پہ کیا گزر رہی ہے, ہم عرب ہیں, کیا کتنی بری بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. محترم نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو, مجھے بھی بہت افسوس ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ایک آدمی ہوں. تو ہشام نے کہا آپ ایک نہیں ہیں, میں بھی تو ہوں. محترم نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اور تم 2 ہو گئے, تیسرا آدمی تلاش کرو. میں کہا تیسرا بھی ہے, کون؟ زہیر بن امیہ. میں کہا اچھا چوتھا آدمی تلاش کرو. اب دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد ہشام گیا ابو البختری کے پاس, اس سے خاموشی سے یہی بات کی. ابو البختری نے بھی کہا میں اکیلا آدمی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے بھی برا لگتا ہے. ہشام نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں, میں بھی ہوں, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. ابو البختری نے کہا اچھا 5واں آدمی تلاش کرو. اس کے بعد وہ جو 5واں آدمی انہیں ملا وہ تھا زمعہ بن اسود. زمعہ بن اسود سے بات کی, اس نے بھی کہا کہ میں اکیلا. اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ 4 موجود ہیں. زمعہ نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے.
ایسا کرتے ہیں ہم ایک جگہ ملتے ہیں اور پھر آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ خفیہ طور پہ ملے, انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جو صحیفہ لکھا گیا تھا اس کو چاک کرنا. چاک کرنے کا مطلب اس کانٹریکٹ کو نلیفائی کرنا, کانٹریکٹ کو ختم کرنا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کانٹریکٹ یعنی وہ جو معاہدہ تھا صحیفہ وہ ختم ہو چکا ہے, ویسے ہی انہیں معلوم نہیں تھی یہ بات. تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملیں گے, ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائیں گے, لیکن زہیر نے کہا کہ تم سب لوگ چپ رہنا, سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا, میری بات میں تم بعد میں ہاں ملانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 5 لوگوں میں رشتہ داری کے حوالے سے سب سے دور زہیر تھا. یعنی اگر تو مثال کے طور پہ ہشام کھڑا ہوتا اور کہتا کہ یہ بہت بری بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو ابو جہل کو موقع مل جاتا کہ تمہارے تو ماموں ہیں تم اس لیے کہہ رہے ہو. لیکن زہیر کو یہ کہنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ ان سب میں سب سے دور تھا. تو زہیر نے کہا میں شروع کروں گا. اگلا دن تھا, مکہ کے لوگ وہی کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے قریش. اس دوران میں ابو طالب بھی خاموشی سے آ کر پیچھے بیٹھ گئے. اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ بتائیں قریش کو کہ یہ بات مجھے میرے بھتیجے نے بتائی ہے اور میں ان کو کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں صحیفے کو. ابھی قریش کے ساتھ ابو طالب یہ بات کر رہے تھے, دوسری طرف زہیر نے کہا, زہیر آیا, پہلی تفصیل یہ ہے کہ اس نے ایک بڑا ایک خاص قسم کا لباس پہنا. وہ آیا, سب کے سامنے اس نے طواف کرنا شروع کیا, 7 چکر لگائے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زہیر کوئی اہم بات کہنے والا ہے. اس کے بعد زہیر آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں, تم لوگ دیکھتے نہیں ہو یہ بلکتے ہوئے بچے, یہ عورتیں, ہمارے رشتہ داروں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہمارا خون ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں ان سب کے ساتھ. اس پر ابو جہل کھڑا ہو گیا, ظاہری بات ہے اسی نے کھڑا ہونا تھا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو, تم کون ہوتے ہو. اس پر پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا, مطمئن علی. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو, ہم تو شروع سے ہی اس معاہدے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے. ابو جہل نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو, ہم نے مل کر معاہدہ کیا تھا. اس پر پھر ابو البختری کھڑا ہوا. اس نے کہا کوئی مل کر نہیں کیا تھا, تم نے زور لگایا تھا ہمارے اوپر. ابو جہل نے کہا میں نے کیا مطلب, میں نے زور لگایا تھا. اس پہ زما کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم سب نے تائید کی تھی. اب یہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا ہے, سارے ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے, مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پورا مجمع ابو جہل کے خلاف ہے, لیکن حقیقت میں صرف 5 لوگ اس کے خلاف تھے. آخر میں ہشام کھڑا ہو گیا, یہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ابو جہل نے کہا ہاں تو یہ بات رات کی تاریکی میں کہیں طے کی گئی ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ ان لوگوں نے خفیہ کہیں معاہدہ کیا, اور بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا, لیکن اس وقت تک معاملہ سر سے گزر چکا تھا. باقی جتنی پبلک بیٹھی تھی, لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بھیڑ چال. 5 لوگوں نے کہہ دیا, لوگوں کا خیال تھا اچھا اب سب لوگوں کا موڈ ایسے ہے کہ صحیفہ ختم کر دیا جائے, تو ٹھیک ہے ختم کر دیتے ہیں. ابو جہل نے کہا تھا شروع کریں, تو ہم نے کہا تھا شروع کر دیتے ہیں. عام طور پہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے بات اچک لی, اور پیچھے ابو طالب باقی قریش کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے بھتیجے نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ صحیفہ باقی جو ہے وہ کیڑوں نے چاٹ لیا ہے, صرف بسمک اللہم رہ گیا ہے. تم لوگ یہ چیز چیک کرو, اگر تو یہ صحیح نکلی تو پھر تم لوگوں کو یہ معاملہ ختم کرنا پڑے گا, اگر یہ چیز غلط نکلی تو پھر میں تمہارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا. قریش نے کہا کہ بالکل انصاف کی بات ہے. ان کا تو خیال تھا کہ کیا مطلب صحیفہ مطلب وہ تو وہاں پہ موجود ہوگا. اب یہ سب لوگ اندر گئے, انہوں نے جا کے دیکھا واقعی صرف بسمک اللہم رہ گیا تھا. اس کے اوپر اتنی واضح آیت, اتنی واضح نشانی آنے کے باوجود ان لوگوں نے خیر محصوری تو ختم کر دی, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے. اس پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے سورۃ القمر میں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. جب ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, یعنی شخص کو جادو سے معلوم. لیکن بہرحال شیب ابی طالب میں جو مسلمان اور غیر مسلم اس طریقے سے محصور تھے, یہ محصوری اس طریقے سے ختم کر دی گئی. یہ لوگ واپس آ کے مکہ میں بس گئے, اور وہی معاملات پھر جن کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اسی قسم کا ظلم پھر ان کے اوپر دوبارہ شروع ہو گیا. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے حزن حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں, اور وہ نبی کے اوپر اس کا اثر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اس موضوع پہ بات ہوگی. آج کی نشست کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں.